بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو درس ہے سورہ فاطر کی تیسری مجلس آیت نمبر 19 درس شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں، آج جو باتیں پیش کی جائیں گے بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پر ما اور لا حروف ابجد ہیں، ان کا خاصیات، اور 2 یا 3 حروف کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ قبر میں مردوں کا سننا، اور اس کے بعد ہے زبور قرآن، پھر عالم کسے کہا جاتا ہے، عالم، مفتی، فقیہ، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد مزید ایک چوتھی بات شاید پہنچیں وہاں تک، کتاب کی وراثت۔ تو اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ جو باتیں آج پیش کی جا رہی ہیں تو یہاں پر جو حاضر ہیں اور جو سنیں گے یا دیکھیں گے، غیر جانبدار رہ کر دیکھیں اور سنیں، یعنی بغیر کسی، جیسے کہ ہمارے پوری دنیا میں اس وقت فقہ کثیر تعداد میں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اس کے بعد ہمارے یہاں دیوبندی، بریلوی، باقی عربستان میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوگا تو وہ چیز اس کے حصے میں آئے گی۔ جیسے کہ کیرلا میں، کوکن میں شافی حضرات ہیں تو وہ بچے کے حصے میں شافی آئے گی، اور اگر وہ سنی یعنی دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوا تھے وہ بھی اس کے حصے میں آئے گا، حنفی شافی رہ کر۔ اگر بریلوی میں تو وہ بھی چیز اس میں آئے گی۔ اچھا، یہ تو بڑی چیزیں ہیں بیان کیا۔ اس کے بعد جماعتیں تو اس سے چھوٹی ہیں، اس لیے کہ بریلی میں بھی جماعتیں ہیں، دیوبندی میں بھی جماعتیں ہیں، کوئی تبلیغ سے، کوئی جماعت اسلامی سے ہے، اس طریقے سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کا جو پیغام ہے اس سے بہت اونچا ہے، بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے۔ یا ایھا الناس، مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو پھر یہ پیغام جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی جماعت کا؟ نہیں ہو سکتا، انسانوں کا ہے۔ لہٰذا جو معروضات پیش کیے جائیں گے یوں سمجھے کہ نیوٹرل رہ کر سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ باقی رہا کہ یہ چیزیں حصے میں آتے ہیں، ہم اس پر محنت نہیں کرتے۔ جیسے کہ ایک علاقے میں شافعی ہیں، ان سے کہیں کہ آپ حنفی ہو جائیے، یہ محنت بیکار ہے۔ اچھا، جماعتوں میں ایک شخص جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں پر اہل حدیث تھے، اس سے کہنا کہ اہل حدیث مت بنو، یہ محنت نہیں ہونی چاہیے۔ محنت ہماری کیا ہے کہ قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں۔ تو ایک بات اور، جیسے کہ آپ ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں، اب آپ جو تفسیر لکھ رہا ہے اس کا ماحصل آپ کے دماغ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اب جب بھی آپ بات کریں گے حقیقت میں اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ آپ ڈائریکٹ کلام اللہ جو ہے ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے کچھ شدھ بدھ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 14 علوم ضروری ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ کسی علم کی ضرورت ہے نہیں، کتاب تفسیر اٹھا لو، نہیں، تفسیر اٹھائیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم 3 تفسیریں رکھیں تو پتہ چلے گا کہ تفسیر میں اختلاف کیوں ہے۔ اب وہ بھی لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 تفسیریں کہاں سے پڑھیں، ایک ہی پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام، یعنی جو کلام ہے ہم سے ڈائریکٹ آپ اس سے متاثر ہوں، وہ کس طرح ہو سکتے ہیں، اور میں یہی کوشش کرتا ہوں۔ تو سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء
وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذیر. 3 حروف ہوئے جسے آپ کو سمجھنا ہے ان کی خاصیت. سب سے پہلے آما یعنی نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ماں ہے اور نہ اندھیریاں اور نہ نور. اندھیریاں جمع ہے. کیا مطلب جمع؟ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، ہندو مت اور کربلا یا مزارات سب مت آ گئے اس میں. اندھیریاں بہت ساری ہیں، روشنی ایک ہی. اللہ نور السماوات والارض. دیکھیے قرآن کا اعجاز، نور ایک ہی. ولا الظل اور نہ سائے اور نہ دھوپ، اور نہیں ہو سکتے برابر زندہ اور نہ مردہ. چلیے اس کے پہلے کچھ تبصرہ کر دوں. آما سے مراد کیا لیا گیا؟ نابینا سے کافر اور بینا سے مومن. ظلمات سے یہ اندھیریاں تاریکیاں. ظل سے سایہ. دیکھو سایہ ایک ہی ہوگا، جنت اور جہنم. مگر ابھی ذرا توجہ دیں. اور وما یستوی الاحیاء والاموات نہیں کہا جا رہا ہے جیسے کہ اوپر اعمیٰ اور بصیر. وما یستوی الاحیاء اور پھر لایا جا رہا ہے کہ زندہ کے لیے ماں، مردوں کے لیے لا. جی وما یستوی الاحیاء والاموات، اس کو ذہن میں رکھیں. تو ماں سے مراد کیا؟ ماں سے جو نفی ہوتی ہے اور لا سے، دونوں میں فرق ہے. ماں سے جو نفی ہوتی ہے کہ مطلق نہیں، بہت آسان سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی نابینا ہے، کل اچھا ہو گیا، ہوتا ہے نا. ایک آدمی بینا ہے، کل نابینا ہوا. دیکھیں فرق ماں کا. تو ایک آدمی کافر ہے، کل مومن ہوا. ایک آدمی مومن ہے لیکن لالچ میں. ہوتا ہے ایسا. کئی نام کے مسلمان ہیں لیکن اندر سے کیا ہے؟ منافق ہیں. تو یہ اشتراک مطلق نفی نہیں، ماں سے تاکیدی نہیں. اب آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ ماں اور لا. ولا الظلمات. دیکھیے اندھیری اندھیری رہے گی، بدھ مت رہے گا. لیکن فرق سمجھے. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ نابینا بینا شخص کی نسبت سے ہے. یعنی ایک نابینا ہے تو ہمیشہ نابینا نہیں رہ سکتا، مومن ہے تو ہمیشہ مومن نہیں، کافر ہے تو اس کو ذہن. لیکن یہاں کیا اس شخص کی بات نہیں کی جا رہی ہے، تاریکیوں کی. کل قیامت میں بھی تاریکیاں تاریکی ہی سمجھیں گے. اوہو یہ بدھ مت تو تاریکی تھی، اندھیرا تھا. اس کو فرق ہوا نا. تو وہ ظلمات اور نور ایک ہی رہے گا. ولا الظل ولا الحرور. یہ بھی دھوپ چھاؤں کی مثال دی ہے. تو جنت کا سایہ اور دوزخ کا عذاب. الاحیاء زندہ. تو زندے میں اشتراک کیا ہے؟ بھائی لوگ زندہ ہیں، وہ مردہ بھی ہو سکتے ہیں زندہ رہ کر. کفار زندہ ہیں، زندگی میں شریک ہیں. مومن بھی زندہ ہے مگر کافر زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے. ولل اموات. اس نقطے کو آپ نوٹ کریں ڈائریکٹ قرآن سے، تاکہ آج سمجھ میں آئے کہ قبر کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں. ولل اموات. موت میں کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. مر گیا وہ مر گیا. کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اعتراض نہ کریں کہ عیسیٰ ابن مریم نے جو ہی زندہ کیا تھا وہ تو معجزہ تھا. قم باذن اللہ، پھر موت باذن اللہ، مت باذن اللہ. فرق ہے اس میں. تو سمجھ میں کیا آیا کہ ماں میں اشتراک ہے اور لا میں اشتراک نہیں. تو لا جو آتا ہے، لام سے مراد لا، نو، یہ نفی تاکید کے لیے ہے. پھر 2 دفعہ لا کیوں؟ نفی کی مزید تاکید. اب ہمارے مسلمان بھائی کہاں ہیں؟ ولل اموات. تو اس پر آج کافی چیزیں بتانا ہے.
2 آیتیں اور 2 حدیث اس کی روشنی میں، اور آپ گرامر سے سیکھیں، تھوڑا گرامر سیکھنا ہوگا. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں. مردے کو بھی سنا سکتے ہیں، ہے نا آیت آپ کے سامنے. عیسیٰ ابن مریم کی آواز سنائی کہ نہیں مردوں کو؟ پتھروں کو سنا سکتے ہیں، پہاڑوں کو پتھروں کو سنا دیا کہ جب میرا بندہ زبور کو ترنم میں پڑھے تو آپ اس کے سر میں گاؤ. سنائے کہ نہیں؟ سنایا. لیکن اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انت، تم نہیں بمسمع، سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. کیا؟ جو قبروں میں ہیں. اللہ سنا سکتے ہیں. یہ آیت نوٹ کر لیے. اس کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. یہ 2 آیتیں، وہاں پر بھی یہی ہے، لیکن وہاں تو مردوں کی بات ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو مردوں کی بات ہے، ہم قبرستان کی بات کر رہے ہیں. قبرستان بھی آ گیا، قبور. اب 2 حدیثیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبور سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک عقلی دلیل پہلے میں پیش کرتا ہوں، گرامر کی، سنت الہی کی، پھر احادیث کو پیش کروں گا. بالکل صحیح ہے کہ یہاں کافر مومن کی مثال ہے، اور ایسا کافر جو زندہ ہے وہ مردہ ہے، زندہ رہ کر بھی مردہ ہے، تو وہ قبر میں ہے. لیکن عقلی دلیل میں بتاتا ہوں، سنیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو قبر میں ہیں آپ سنا نہیں سکتے. آپ کے گاؤں میں ایک چھوٹی سی اسکول ہے، چھوٹا سا گاؤں اسکول ہے، ٹھیک ہے نا. ماسٹر کون سی مثال دیں گے؟ مثال کب دی جاتی ہے؟ جو مثال بچوں کو معلوم ہے. تشبیہ. اس گاؤں میں نہ کبھی ہاتھی آیا نہ کبھی اونٹ آیا، اس سے کہیں گے بچوں ہاتھی جیسی، تو کیا بچے سمجھیں گے؟ صحیح بات ہے نا. آپ اپنے بچوں کو کیسا سمجھائیں گے؟ مشرق کی مثال نہیں دیں گے. جو پڑوس میں کوئی لڑکا ہے اس کی دیکھ بیٹا وہ کتنا اچھا ہے، کتنی پڑھائی کرتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کون سی مثال دیں گے جو سنتے ہیں؟ یہ عقلی دلیل. یعنی آپ اے رسول نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں. تو مطلب ہے کہ قبر میں ہے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ نہیں سنتے. یہی دلیل کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ نہیں سنتے؟ اب ایک بات نوٹ کر لیں. حدیث ہم نے پوسٹ کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس اور ہمارے امام ابو حنیفہ. یہ ہمارے میں کیوں کر، ہمارے یہی مشہور ہیں، یہ بھی انکار کرتے ہیں. اب دوسرے امام بھی انکار کرتے ہیں، مگر یہ کہ چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبقت کر گئے. جانتے ہیں جیسے کہ ثم استوى الی العرش، امام مالک سبقت کر گئے کہ عرش پر گئے. ہم کیفیت تو ہم جان نہیں سکتے کیسے متمکن ہوا اللہ تعالیٰ، سوال کیا بدعت ہے، لیکن وہ سبقت کر گئے. تو یہ ان کی خصوصیات ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کافی لوگ اس پر مصر ہیں کہ سنتے ہیں. تو آپ کے محترم امام وہ تو نفی کرتے ہیں. تو گویا کہ 2 گروپ ہوئے. اب میں دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث بہت مشہور ہے، تھوڑا گرامر کی طرف توجہ دیں. پہلے تو جنگ بدر، مقتولین قریش انہیں کھڈے میں ڈال دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میرے رب نے میرا وعدہ سچ کر دکھایا. کیا تمہارے رب نے سچ کر دکھایا؟ بہت مشہور ہے یہ حدیث. میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ یہ درس حدیث نہیں ہے، تو حوالات کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان مردوں کو سناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ زیادہ سنتے ہیں. مگر لوگ اسی حدیث کو لیتے ہیں. دوسری حدیث بھی ہے، تم سے یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ تو حدیث کو تحقیق کرنی چاہیے. جانتے تو ہیں، اب وہ فوت ہو چکے، جانا کہ نہیں جانا، لیکن یہ اس پر تحقیق کرنا
اور بھی آسان میں بتا دیتا ہوں. بہرحال یہ بھی تحقیق ہے، جو لوگ محققین ہیں وہ اس طریقے سے محنت کرتے ہیں کہ حدیث کا ایک لفظ آپ نے لے لیا بس، اور دوسرا ہے وہ کہ تم نے جان لیا تو پھر فرمایا اچھا تیسرا لفظ ہاں سنتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دے سکتے. کیا مطلب؟ جانا جواب نہیں دے سکتے. مگر اس سے بھی آسان حدیث، ذرا غور سے توجہ دیں. ایک سیگا ہے، ایک نہیں سارے، لیکن میں سیگا یسمعو، چونکہ یہاں کیا ہے یسمعو، تو یسمعو تو متعدی ہے نا. ابھی یسمعو، یسمعو کے معنی کیا؟ سننا. یسمعو کے معنی سنانا. تو اس گرامر کو دھیان میں رکھیں، بہت آسان ہے. یسمعو کے معنی سنتا ہے، سنے گا. دیکھیے انگریزی میں پاسٹ اور کیا پرزینٹ اور فیوچر ہے نا، تو عربی میں پاسٹ اور پرزینٹ ایک ہی سیگا آتا ہے. یہ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ پرزینٹ، فیوچر اور پاسٹ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تینوں کے لیے. وہ کیسے؟ سنیے. لم یسمع، نہیں سورہ کہف آج پڑھیں گے نا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اب یجل کے معنی کرتا ہے، کرے گا، پاسٹ کیا پرزینٹ اور فیوچر. لیکن لم نے کیا کر دیا؟ پاسٹ میں لے گیا. اللہ نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں بنایا. تو یہ یاد رہے گا کہ جو سیگا ہے عربی کا پرزینٹ فیوچر کا، اس پر لم آیا تو کہاں لے جائے گا؟ پاسٹ میں. اب کون سا بتاؤں؟ فیوچر کا. نیچے ہے لن، آیت نمبر 29 لگا ہوا ہے، لن تبور. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ لن فیوچر کے ساتھ خاص کر دے گا. کس کے ساتھ؟ فیوچر کے ساتھ. ہرگز نامراد نہیں ہوں گے، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. تو یاد رہا لم پاسٹ اور لن فیوچر. یہ ل اکثر لوگ نہیں جانتے. اب سنیے ل کیا؟ ل حدیث میں کیا ہے کہ انہو لیسمع قرع نعالہم. حدیث کے الفاظ آپ کے موجود ہیں آپ کے پاس. نہ لم ہے نہ لن ہے، کیا ہے؟ ل ہے. تو یہ ل کیا کرے گا؟ حال کے معنی پیدا کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ پرزینٹ کے معنی. تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس کو ذرا دھیان سے سنیے، دلیل آپ کے ساتھ رہے گی، کہ جب دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ سنتا ہے. کس نے کہا؟ لام ل، لیسمعو. ماضی بھی نہیں، فیوچر بھی نہیں، یسمو بھی نہیں. اگر یسمو ہوتا نا تو سنتا ہے، سنے گا. اب آپ بتائیے وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ کیوں سنے گا؟ اس لیے کہ روح اس کی لوٹا دی جاتی. کس کے لیے؟ فرشتے آ کے سوال کریں گے. وہاں پر ہے فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، تو اس کی روح کو لوٹا دیا گیا. اب وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ کہ پہلے آپ کی آواز سنے گا یا پہلے سوال جواب ہوں گے؟ تو سوال جواب سے پہلے. یہ ہے دلیل کون سی؟ احادیث کی روشنی میں اور گرامر سے. جسے یہ گرامر یاد ہو، ل کسی بھی پوچھے، لم، لن اور ل. اب اسی حدیث کو لے کر ایک جماعت کہتی ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ قبر کے مردے سنتے ہیں تمہاری جوتیوں کی آواز. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مقتولین سے خطاب کیا تھا. ایک جماعت کہتی ہے. تو دوسری جماعت نے جواب دیا، آپ کو میں نے بتلا دیا. اب بتائیے تحقیق کون کر رہا ہے؟ یہ تحقیق کی بات ہے نا، کہ آپ نے بالکل حدیث کا مفہوم بتلا دیا مگر گرامر سے نہیں بتلایا. تو یہ آپ کے سامنے دلائل ہیں. اب یہ کہ الجھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمارے یہاں کا ایک عام طور پر رواج ہے کہ جس کے استاد جیسا بیان کریں گے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے، انہیں کی تقلید کرتا ہے. اب گرامر کی تفسیر تو وہ لوگ بتاتے نہیں نا. تو بہرحال یہ آپ اس کو باندھ کے رکھیں. بالکل واضح ہوا، لم اور لن اور ل. حدیث میں ل ہے. اور کوئی الجھے تو بتائے کہ اس میں فرق کیا ہے. اب سوال رہا، ہم نے 3 حروف کہا تھا، تو سنیے گا. ان انت الا نذیر. تو لا نافیہ، ما نافیہ اور ان نافیہ. اب آپ پوچھیں گے کہ ان میں اور لا میں کیا فرق ہے؟ بھائی 2 کا فرق میں نے بتا دیا نا. تو سنیے، ان انت نہیں ہے آپ اے رسول، الا نذیر مگر ڈرانے والے.
تو یہ تو جانتے ہیں کہ لا الہ پہلے نفی پھر تاکید، یہ تاکید کے لیے، لیکن ان کو کون سے گروپ میں ڈالیں گے؟ ماں کے گروپ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں۔ ایک ڈرانے والا ہے تو کل بشارت بھی دے گا۔ بھائی ایک آدمی تلخ ہے، خالی گھبراتا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دیا تو کل آپ کو اطمینان بھی دلائے گا۔ تو اس کو کس گروپ میں ڈالیں گے؟ ماں کے۔ اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کو تسلی کے لیے، اور تسلی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنا نہیں سکتے جنہوں نے زندہ رہ کر بھی آنکھیں بند کر لی اور دلوں کو ڈانٹ لگا دی، یہ زندہ رہ کر بھی مردہ جیسے ہیں۔ تو آپ جو ہیں، آپ کا منصب کسی میں ہماری بات کو ٹھوسنا، چپکانا، مجبوراً قبول کروانا نہیں۔ آپ کا منصب کیا؟ ڈرانا۔ تو ڈرانا کسے کہتے ہیں؟ ڈرانا اسے کہتے ہیں کہ وہ وقت جو گرفت کا ہے اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرو۔ یہ آپ کا فرض اور منصبی۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ڈرائیں جو شرک کرتے ہیں وقت آنے سے پہلے، یعنی وقت ان کا کون سا؟ موت کا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہم نے آپ کو بھیجا حق لے کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ تو آ گیا دونوں۔ اچھا، اور اب یہ پھر آ رہا ہے ان نافیہ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے بھیجا ہو، یعنی بھیجا ہے ڈرانے والا۔ حق آپ جانتے ہیں، سچی بات، سچ، دین حق یہ سچا ہے، اور بشارت لوگوں کو دیتے ہیں، مومنین کو، وقت آنے سے پہلے، جنت میں داخلے سے پہلے، اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں تباہی کا وقت آنے سے پہلے۔ اب رہا سوال کہ رسول تو بھیجا، یہ آخری رسول ہیں، دوسری امتوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمارے لوگ بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے اڑوس پڑوس کے لوگ باقاعدہ ہماری دوستی رہتی ہے تو تھوڑا پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ پڑوس کی کوئی خاتون ماں کے برابر ہو یا کوئی شخص ہمارے باپ کے برابر ہو اور معاملہ اچھا تو وہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ ان کو تو ہدایت نہیں ملی تو ان کو نجات کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے، تو بھیجا ہے یہ ضروری نہیں کہ رسول ہی، اس کے نائب، تو ہم نائب ہیں۔ کیا ہم نے ان کو دعوت دی؟ ہم اس کی فکر تو رکھتے نہیں۔ اب پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو دعوت کیسے ملی، دعوت کیسے ملی، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے دعوت دی کیا، پڑوسی کا حق ادا کیا کیا، اس کے ساتھ دوستی کر کے کوئی بات پیش کی، کوئی آپ بات پیش کریں، اور دعوت ہر ایک کو پہنچے گی، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آج کل کیسے پہنچتی ہے دعوت؟ کتنے قرآن شریف عام ہو گئے، انگریزی مراٹھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب یہ تو ہمارے بھائیوں کا قصور ہے، وہ تو دوسرے ہی مسائل پوچھتے ہیں، وضو کا مسئلہ، قرآن شریف کسی کو دینے کا مسئلہ۔ بھائی کوئی قرآن شریف مانگ رہا ہے تو یہ اس پر تو باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی آپ کئی چیزیں ایسی ہیں وہ سننے کے لیے تیار رہیں۔ اب جو ہے یہ ایک مضمون ہو گیا، اور اگر اس میں بھی کوئی آپ کو سمجھنا ہے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا مضمون بھی کافی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ اکثر عام لوگوں میں یہ بات ابھی واضح نہیں ہوئی ہے، تو سنیے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہ ایک مضمون ہے، یعنی دوسرا۔ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس کے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا ہے، یہ تو تسلی ہے، سارے رسولوں کو جھٹلایا، اور یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ جاءتہم رسلم بالبینات، واضح دلیلیں لے کر ان کے پاس رسول پہنچے تھے، وبالزبر، اور زبر اور روشن کتاب۔ تو زبر اور زبور، رسول اور رسول،
رسول کسے کہیں گے؟ را سین واو لام، رسول، ایک رسول. اور آپ اس کو 3 کر دیں، دیکھیے عربی رسول تو بہت سارے رسول. تو زبور، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ابھی یہ کیا اور بات ہے، ہم زبور زبور کہیں گے، زبور ایک، اور زبور جیسے رسول، جی بہت سارے. تو صحیفہ ان ھذا لفی الصحف ابراہیم و موسیٰ جانتے ہیں. اسی طریقے سے زبور، تو زبور کتاب کا بھی نام ہے، اور جہاں زبور کہا جائے تو صحیفوں کا نام ہے. اور کتاب منیر جس کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، دیکھیے عبارت کیا کہہ رہی ہے کہ آئے ان کے پاس رسول صحیفے لے کر اور روشن کتاب. تو زبور بھی روشن کتاب ہے، اس کتاب کا ذکر نہیں ہے، آئے پہلے، یہ تو واضح ہوا. اچھا، اب جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں اس مناسبت سے، خاص توجہ چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تورات، زبور، انجیل ہیں کیا، اور صحف ابراہیم و موسیٰ کیا ہیں. ہم نے کوشش کی اور بتایا تھا اس کے پہلے کہ قرآن کا ایک حصہ ہیں، قرآن مکمل ہے، لیکن پھر بھی سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. کیا فرماتے ہیں؟ ذکر کے بعد، ذکر میں تحریر کرنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھا. اس کو محفوظ کریں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، وہاں قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے. صفات یہ ہم نے زبور میں بھی لکھ کے رکھا ہے، پہلے جو زبور ہے اس میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو اتارا، یعنی کسے؟ قرآن. اب سمجھیں گے. تو زبور میں جو لکھا ہے ذکر کے بعد، قرآن کے بعد، تو معلوم ہوا کہ زبور میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ تو بات سمجھنا آسان ہے نا. تو قرآن شریف ہمارا اسے کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تھی اور اتری اب آسمان دنیا پر. ہم قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بار بار پڑھا جانے والا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ سورہ احزاب پڑھ چکے ہیں نا. سورہ احزاب میں زید بن حارثہ، جی ابھی قریب ہی پڑھ چکے ہیں، کا نکاح ہوا کس سے؟ زینب سے، پھر طلاق ہوئی، پھر نکاح ہوا. اس کو کیا کہیں گے؟ شان نزول. سورہ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو شان نزول کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، یعنی سمجھانے کے قریب کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں، پھر ذکر کس میں ہوا؟ زبور میں. تو کیا یہ زید بن حارثہ کا قصہ قرآن میں لکھا تھا لوح محفوظ میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا عائشہ صدیقہ کا قصہ یہ لکھا ہوا تھا قرآن شریف میں؟ بھائی قرآن شریف کہتا ہے لکھا ہوا تھا. تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ شان نزول کا کیا مطلب؟ آپ کسی سے پوچھیے تو کہیں گے کہ کوئی واقعہ پیش آیا پھر آیت اترتی ہے. یہی ہے نا. خولہ بنت ثعلبہ جب آئی کہ میرے شوہر نے مجھے کیا کہہ دیا، تو آیت آئی. تو اس کو ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کتاب تیرے ضمیر پر جب تک نہیں اترے گی تو کچھ نہیں سمجھے گا. کیا سمجھو گی؟ ضمیر پہ کیسے اترے گی؟ تفسیریں پڑھ کر کسی کی. گراں کشا نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ جو ماسٹر ہیں نا، کشاف اور بحر المحیط اور امام غزالی جو ماسٹرز ہیں، یہ تو کیسے سمجھے گا؟ ضمیر پر تو قرآن اترا نہیں. ضمیر پر کیا ہے؟ جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، غور سے سنیے، وہ ہمارے حصے میں آیا. یا شافیت یا حنفیت یا دیوبندیت یا بریلویت یا جس جماعت کے گھرانے میں پیدا ہوا. نہیں، ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کب آئے گا؟ ضمیر پہ کیسے اترے گا؟ ڈائریکٹ سنیں. تو میں آپ کو قریب کرتا ہوں. بالکل یہ مثال آپ سن چکے ہیں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں.
ایک ہے قضا اور ایک ہے قدر. جو نئے آئے ہیں وہ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. یہ اگر آپ سمجھ گئے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے. ایک ہے قضا اور ایک ہے قدر. قدر کسے کہیں گے؟ بھائی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ شخص اتنا کھائے گا پیے گا، اتنے بچے ہوں گے، اور پھر مان لیجئے کہ جدہ میں وہ رہتا ہے لیکن اس کی موت مینا میں ہوگی. یہ لکھ دیا گیا. چلیے اپنے ملک کی بات کریں. رہتا ہے اپنے ہندوستان میں یا پاکستان، بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی، مصر میں. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ موت کہاں ہوگی اس کی؟ مینا میں. فرشتوں کے پاس رجسٹر آ گیا. اب وہ مینا میں اس وقت رجسٹر لے کے دیکھ رہے ہیں. اس کا نام کیا؟ قضا. جی یعنی اب وہ فیصلہ ہونے کا وقت آیا. ٹھیک ہے. اب ایک تیسری چیز ہے، اسے سمجھنا ہے تو پھر اس شان نزول کو سمجھیں گے. یہ بات کیوں میں سمجھا رہا ہوں؟ شان نزول سمجھنے کے لیے. تیسری بات کیا ہے؟ وہ ہندوستان سے مینا میں کیسے آئے گا؟ بھائی دو باتیں تو واضح ہوئی. لکھ دیا گیا تقدیر، فیصلے کا وقت آیا، کیا؟ قضا. ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ایسے ضعیف قصے نہیں سناتے. قانون کی بات، وہ قصہ سن چکے ہوں گے نا آپ. جی ایسے قصے ہم نہیں سناتے، قانون کی بات. تیسری بات سن لیجئے گا. قضا کا جو وقت ہے اس کے لیے اللہ تعالی اسباب مہیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مینا جانے کے اسباب مہیا کریں گے. ابھی آپ اس کو انگریزی میں کچھ بھی ٹرانسلیشن کریں تو وہ مینا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کے لیے جائے گا. بھائی عمرے کے لیے آیا، کہتا ہے مجھے مینا دیکھنا ہے، جائے گا دیکھنے کے لیے. چلو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، بولے ایکس رے کرنے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، جاتا ہے، وہاں موت کا فرشتہ حاضر رہتا ہے. تو تین چیزیں سمجھ میں آئی آپ کے. اب سنیے شان نزول کیا ہے. لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا زید بن حارثہ کی شادی زینب سے ہوگی، پھر اس کی زینب کی شادی کس سے ہوگی؟ رسول سے ہوگی. اب آپ کے لیے آسان ہے. اب کیسے ہو زید بن حارثہ کی زینب سے کیسے ہو؟ زینب کی شادی رسول سے کیسے ہو؟ اسباب پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے شان نزول. تو شان نزول کو کیا کہیں گے؟ اسباب پیدا کر دیے. ایسا نہیں ہے کہ طلاق ہوئی اس لیے پھر رسول سے شادی بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں طے تھا کہ ہم یہ رسم توڑ دیں گے. یہ لوح محفوظ میں تھا. اب قضا اور قدر کے بیچ میں کیا؟ اسباب. تو شان نزول کا مطلب سمجھے. دیکھیے عوام ہے. شان نزول یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے آیت اتری. تو پھر قرآن شریف لوح محفوظ سے کیسے، آسمانی دنیا سے کیسے اترا؟ تو اس بات کو آپ نے محفوظ کر لیے، نوٹ کر لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے علم میں برکت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ابھی سنتے رہیے گا. پھر ہم نے گرفت کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. تو جانتے ہو ہماری کیسی گرفت تھی؟ نکیر، زبردست گرفت تھی. مطلب ہے کہ اتنے دلائل اور رسول واضح چیزیں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اختیار کی. یہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی سننے کے لیے تیار رہیں. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ عالم کسے کہتے ہیں، مفتی کسے کہتے ہیں. دیکھیے کسی جماعت کی حمایت نہیں اور کسی جماعت کی مخالفت نہیں. قرآنی نہج پر سب سے ان جماعتوں سے بالا تر رہ کر سننے کی کوشش کریں اور ڈائریکٹ قرآن سے کہ عالم کسے کہتے ہیں. تو سنیے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا کائنات کا، پہاڑوں کا، جمادات کا، اب انسانوں کا، اور دو کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ عالم کون ہے. تو پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. علماء کا ذکر آیا، عالم کی جمع. تو سنیے ترجمہ. کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا،
پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے میوے فروٹ مختلفاً الوان ہوا، رنگت میں مختلف ہوتے ہیں نا، یہ ترجمہ چل رہا ہے. اور پہاڑوں میں بھی جددن راستے دھاریاں سفید سرخ، یا آپ پہاڑوں میں جائیں گے نا نظر آئے گا. کسی پہاڑ میں تو جیسے ہمارے علاقے میں تو سرخ پتھر نکلتا ہے تو وہ سرخ نظر آئے گا، کہیں سیاہ کالا پتھر، کہیں مرمر، لیکن دھاریاں بھی ہیں، راستے بندے ہوئے ہیں. وہ غرابیب اسود، غرابیب غریبتن کی جمع ہے. غراب کسے کہتے ہیں؟ کوے کو، سخت سیاہ ہوتا ہے، مطلب سیاہ بھی ہیں. اب پہاڑ میں جائیں گے تو آپ کو کہیں کالے نظر آئیں گے، کہیں سرخ نظر آئیں گے، کہیں سفید نظر آئیں گے. یہ ذکر کس کا ہے؟ مخلوق کا، کائنات کا یہ ذکر ہو رہا ہے. اس کے لیے اس کا ترجمہ ہی کافی ہے. اب لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ومن الناس، اور چوپائے مختلف رنگت کے ہے کہ نہیں؟ مختلف رنگت کے، کہیں کوئی کالے، کوئی گارے، کوئی گورے، اور کوئی گندمی مزاج، کامت بولی، سب. کذالک، کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو پہلی آیت میں بیان کیا نا مختلف الوانوں، اسی طرح اب اس کو کذالک کو کہ انما یکشا سے نہ جوڑیں، کذالک. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہاں ذکر کس کا ہوا؟ پہاڑوں کا، پہاڑوں میں اللہ کی قدرت کا، کائنات میں انسانوں کی خلقت کا، چوپاؤں کی خلقت کا، مویشیوں کی خلقت کا. کہیں نماز کا ذکر ہے؟ روزے کا ذکر ہے؟ فرماتے ہیں کہ علماء ہی اللہ کا خشوع رکھتے ہیں. خشوع کسے آپ جان چکے ہیں، پھر بھی بیان کروں، کچھ نئے ہوں گے. بھائی خشوع کسے کہیں گے؟ جیسے کہ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں سے ڈرتی ہے، اسے کہیں گے خشوع نا. اور ایک ہوتا ہے خوف، وہ باہر کے لوگوں سے ڈرتی ہے، باہر جاتا ہے یا جاتی ہے بیٹا بیٹی تو لوگوں سے ڈرتی ہے، خوف. ماں سے ڈرتی ہے، وہ خوف نہیں، ماں مرکز ہے. تو اللہ کا خشوع، اللہ ہمارا مرکز ہے، ہمارا مربی ہے، یہ ہے خشوع. لیکن کون ڈرتا ہے؟ جنہیں کائنات کا علم ہے. نوٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو؟ ان پہاڑیوں کی دھاریوں کا، انسان کی پیدائش کا، مویشیوں کی خلقت کا، ان کی رنگت کا، ان کی جسامت کا. اسے کیا کہا؟ انما العلماء. میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو عالم کسے کہیں گے؟ جو اگر ایک ایسا عالم، اس سے آپ پوچھیں کہ سورج بڑا یا زمین بڑا، وہ کیا جواب دے گا؟ کچھ بھی پتہ نہیں اسے. تو یہ علم جو ہے اس میں اور پہلے مسلمانوں نے کیا، ہماری وراثت ہے. تو یقین مانیے ایک بچہ کچھ نہیں جانتا، نماز پڑھو نماز پڑھتا ہے، اور ایک بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے، سورج نکلتی ساری دنیا منور ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تو ضرور دیکھ رہے ہوں گے جب سورج دیکھتا ہے. دیکھیے یہ ہے غور و فکر. بھائی سورج دیکھتا ہے ہمیں، وہ تو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق ہے. تو وہ ہمیں کیسے نہیں دیکھتے ہیں؟ چاہے دروازہ بند کر لو. دیکھیے دن میں دروازہ بند کر دو پھر بھی سورج کی کرنے جھانکیں کہیں کہ میں ہوں، باہر سورج ہوں. نابینا بھی بتاتا ہے کہ بھی سورج نکلے ہیں. تو یہ کائنات پر غور کرنے والا. تو تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں چونکہ آخر تک پہنچنا ہے. دیکھیے عالم کسے کہیں گے یہ تو آپ نے معلوم کر لیا. مفتی کسے کہیں گے؟ اور پھر آج عالم کسے کہتے ہیں؟ مفتی قرآن میں 2 جگہ آیتیں ہیں. سورہ نساء آخری آیت، آپ کو آسان ہو، وہاں پر وَيَسْتَفْتُونَكَ، تم سے فتویٰ مانگتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے. فِي الْكَلَالَةِ، اب وہاں کلالے کا ذکر ہے. تو کلالہ کسے کہیں گے؟ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں، بیٹا نہیں، اب وہ وراثت کسے دیں گے؟ تو لوگ جب سورہ نساء کے مسائل تو لوگوں نے پریشان ہوئے. تو تقسیم بیٹے کی، بیوی کی، شوہر کی، سب ہے، لیکن جس کے اولاد نہیں اس کا تو پوچھا تو اللہ نے فتویٰ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی وراثت کے مسائل پوچھتا ہے اس کا جواب دیتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مفتی. چلو سورہ یوسف میں لے جاؤں میں آپ کو. ملک مصر نے خواب دیکھا، درباریوں کو جمع کیا. کسے جمع کیا ہوگا؟ کہ کھانا پکانے والوں کو نہیں، صفائی کرنے والوں کو نہیں. کس کو؟ علماء. کیا کہا؟
ایھا الملأ افتونی، فتوا دو، برؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے فتوا دو۔ تو مفتی کسے کہیں گے؟ خواب کی تعبیر دینے والا۔ اب آج مفتی کسے کہتے ہیں؟ درس نظامی سے جو فارغ ہوا وہ مفتی، جانتے ہیں نا؟ تو مفتی قرآن میں کسے کہا گیا؟ قرآن سے فتوا دے، احادیث صحیح سے فتوا دے۔ درس نظامی میں اگر وہ حنفیہ کا مدرسہ ہے تو وہ حنفی مفتی ہوئے، اگر وہ شافعیہ کا مدرسہ ہے تو وہ شافعی مفتی ہوئے۔ تو وہ لمیٹڈ ہوا، محدود ہوا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اوپر رکھیے، بین الاقوامی، انٹرنیشنل۔ قرآن کسی شافعی کا نہیں، قرآن کسی حنفی کا نہیں، قرآن کسی جماعت کا نہیں ہے۔ جماعت کا تو پھر یہ آیت کو ٹائٹل بنا لیا، کیا کہیں گے؟ لوگو۔ کس نے بنایا آپ جانتے ہیں؟ انہیں کس نے حق دیا ان کو؟ اس پر اگر کوئی فخر کرے کہ ہمارا شمار علماء میں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کس میں شمار، کیسے شمار ہوا ان کا؟ قرآن تو بین الاقوامی ہے، آپ تو حنفی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شافعی حضرات مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں حنفی علماء سے تو کہتے ہیں ہم تو شافعی کا مسلک ہمیں معلوم نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے عالم، یہ ہے مفتی۔ تو سنیے، ابھی فقہا کسے کہیں گے؟ یہ فقہا ہیں، 4 امام ہیں، 5ویں بھی امام جعفر کو بھی لوگ فقیہ کہتے ہیں، ان کا فقہ ہے اپنی جگہ پر۔ تو حدیث میں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کا جو امر صادر کرتے ہیں یہ مفتی نہیں بلکہ کیا؟ فقیہ۔ آج ایک بھی فقیہ نہیں ہے اتفاق سے، اسے کیا کہیں گے؟ فقیہ۔ ہمارے علاقے میں آئیے، نواب لوگوں کی حکومت، تو جو خطبہ دے گا وہ فیملی خطیب ابھی تک ہے، یہاں پر بھی ہیں، اور جو 5 وقتہ نماز پیش امام، اور جو مسائل جو نکاح پڑھائے قاضی، اور جو فقہ کے مسئلے وہ فقیہ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ یہ محدود عالم ہوئے، لمیٹڈ، اپنے اپنے فقہ کے فقیہ ہوئے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اچھا اور سنیے گا، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت، اے جاننے والو، اے سننے والو، اگر تمہیں تخلیق کائنات کا علم ہو چکا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور اور غرور، پڑھ چکے ہیں گزشتہ میرے درس میں آئے ہوئے، کہ جو غرور ہے، غرور کسے کہیں گے؟ جو دھوکہ باز ہے، تمہارے اندر غرور پیدا نہ کرے۔ غرور یعنی کبریائی، دھوکہ۔ تو اے سائنسدانوں، آج کل تو عالم کو سائنسدان کہتے ہیں، میری کائنات کا راز اور اس میں جستجو کرنے والوں، اس علم کی بنیاد پر جو تمہیں میں نے عنایت کیا، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ غور سے سنیے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سنیے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ سن رہے؟ اے علماء کی جماعت، اے جاننے والو، کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کہاں متوجہ ہو جاؤ؟ بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، ایک چیز تلاوت، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں 2، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ظاہری اور چھپے، اور امید رکھتے ہیں اللہ سے ایسی تجارت کے کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ دیکھیے مستقبل لن ہے نا، تلاوت۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جو تلاوت کرے وہ مولوی ہے نا، قرآن شریف کی تلاوت کرو وہ مولوی عالم، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
اپنے اس علم میں شیطان دھوکہ نہ دے، تلاوت کرو. تو تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت نوٹ کر لیں. تلاوت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ کلام پاک کی تلاوت کرے گا تو تلاوت سے متاثر ہوگا، اس کا نام ہے تلاوت. چلیے آپ کا بچہ ہے 7 سال کا، 8 سال کا، KG کا، اس کو میڈیکل کتاب دے دیں، اس میں لکھا ہے کہ فیور کے لیے یہ ٹیبلیٹس اور دانت کے پین کے لیے یہ ٹیبلیٹس. اب اس کو کیا پتا کہ ڈینٹلس کیا ہے، تو اس کا نام پڑھائی ہے. جو پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا؟ وہ پوچھے گا ابو یہ کیا لکھا ہے، ڈینٹلس کیا لکھا ہے اور یہ کیا ہے. تو اس کا نام پڑھنا نہیں، وہ پڑھے گا ABCD، اس کو پڑھا دو تو پڑھے گا، سب پڑھے گا، سمجھے گا کچھ نہیں. تو پڑھنا قرآن شریف کے لیے خاص کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت کے معنی پڑھنا. تو پڑھنا کسے کہتے ہیں کہ اس ڈھنگ سے پڑھے کہ اس سے متاثر ہو جائے. یہی نہیں، پھر پڑھنا اسے کہیں گے کہ اپنی زندگی کو اس پر ڈھائے. اگر اپنی زندگی اس پر نہیں ڈھاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ، بھائی ڈاکٹر نے پڑھ لیا، کیمسٹ میں بیٹھا ہے یا دواخانے میں کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے کارگر ہے، پڑھ لیا اور کسی کو لکھ کر نہیں دیتا کیونکہ بخار اتر جائے گا، تو پھر اس کا نام کیا؟ پڑھنا نہیں ہے. تو قرآن شریف پڑھو، اس سے متاثر ہو جاؤ اور اپنے اس کی اصلاح کرو. تو یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ کسے؟ عالم کو اپنے علم کی بقا کے لیے. اچھا، اب جب تلاوت کریں گے تو یہ نماز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہ تلاوت سے جو آپ کے اندر کیفیت پیدا ہوگی، اس میں اضافہ، ترقی. واقام الصلاۃ، نماز کو اسی ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں جس ڈھنگ سے کرنا چاہیے. نماز کے فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، فریضے کی. سیاق و سباق دیکھیے. تو علماء سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس خشیت سے نماز ادا کرو اور اسی طریقے سے خرچ کرو. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے لیے مجلس یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو خفیہ طور پر دے تو خفیہ طور پر دیں، اور اگر ظاہری دینا چاہتے ہیں جیسے عموماً چندہ ہوتا ہے تو لوگوں کو بتلانے کے لیے، تو یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ کسی کو ذلیل کر دیا جائے. یرجون تجارت لن تبور، اور ایسی تجارت. اب یہاں تجارت کا ذکر کیوں آیا؟ کہ کبھی نامراد نہیں ہوں گے. دیکھیے ایک تجارت اور بھی ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ہم ایسی تجارت آپ کو بتاتے ہیں آپ کو دردناک عذاب سے بچائے گی. تفصیل ہے وہاں پر. تو تجارت کا ذکر یہاں کیوں؟ سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ تخلیق میں غور و فکر کا ذکر ہے، کائنات میں، انسانوں میں، مویشی میں، اور پھر ایسے جاننے والوں کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اس پر بقا چاہتے ہو تو تلاوت کرو، اور وہ خشیت چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو. نماز قائم یعنی اس اندازے سے نماز پڑھو. جب انسان نماز پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا رب. اب بتائیے کیفیت کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کیا اس سے ہوگی کہ یہ نماز پڑھا رہا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس سے ہوگی کہ یہ دعا قنوت پڑھتا ہے کہ نہیں؟ یہ نماز ہوئی؟ پہلے علمیت ختم ہو گئی. اس کا نام نہ علم ہے، اس کا نام نہ نماز ہے. لیکن کیسے سمجھائیں؟ عموم بلوہ عام طور پر، جیسے میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا مقتدا یعنی ہم جن کی ابتدا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پوری اس دنیا کا محافظ سمجھتے ہیں، وہی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ آج کل ایک آپ جہاں بھی نیا لیٹسٹ میں فتویٰ جاری ہوا، جھینگا حرام ہے. جانتے ہیں نا آپ جھینگا حرام؟ فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، اب انہوں نے حرام ٹائٹل لگا دیا. پھر مولانا اشرفی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جائز ہے. تو صرف ہندوستان حنفی فقہ میں لکھا ہے. حنفیوں میں بھی ہندوستان میں 2 گروپ ہیں اور یہ ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسی تجارت ہے؟ بات چل رہی تھی کیا؟ تجارت کی، کہ اور کس کی؟ نماز کی. تو نماز اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں ہمارے ذہن میں کیا ہو، جو ہمارے حصے میں یعنی جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، شافعیت، حنفیت نہیں. نماز نماز ہوتی ہے.
تو یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا کی، عمل رسول ہے، انہی کو اطمینان ہوگا، یہ عالم ہے۔ عالم کون ہے؟ کہ حج رسول۔ لیکن افسوس ہے ہمارے علماء کہتے ہیں، آپ کو شاید نہ علم ہو، ہم چونکہ پوچھتے ہیں اپنے طریقے سے محنت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نماز حج میں شامل نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، نماز حج میں شامل نہیں، حج ہے، نماز اپنے طریقے سے ادا کریں گے۔ ان کا نام کیا ہے؟ فقیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑا افسوس ہے۔ تو سنیے، لن تبور کہہ یہ رہا تھا کہ تجارت کیوں کہا؟ عربوں کا ایک مزاج تھا۔ کیا تھا عربوں کا مزاج؟ بھائی اسی وجہ سے تو ہند مشرف اسلام ہوا نا، نکلتے تھے، پہنچے کیرلا، بھٹکل، کوکن اور دوسری طرف بھی گئے، سورت میں بھی گئے، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ تو تجارت کے لیے گئے، اونٹ کی لکڑی لانے کے لیے گئے۔ لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ ملتان کو قبضے میں لے لیا، ہمارے نام بہت محمد بن قاسم، نہیں، یہی طریقہ نہیں، اس طریقے سے بھی اسلام داخل ہوا ہے، اس طریقے سے بھی داخل ہوا ہے۔ تو یہ تجارت ان کے گھٹی میں تھا، تجارت کرتے تھے، منافع ہوتا تھا، اس لیے ذکر ہے۔ اور آج بھی یہ چیز جو لوگ کہتے ہیں نا تجارت کرنا سنت ہے، بھائی تجارت بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیے تجارت میں سفر ہوتا ہے، سیر و سیاحت ہوتی ہے، اور یہی وہ تجارت کی برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں حام سام یافس کے افراد جو اولاد ہے وہ گھومے، خود ہم اپنی مثال لے لیں کہ ہمارے یہاں اسلام کیسے داخل ہوا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، سیر و سیاحت اچھی چیز ہے، تجارت اور اچھی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تجارت، تو اس وجہ سے اس کی یہ مثال دی ہے۔ بہرحال جو تاجر پیشہ لوگ ہیں، اللہ ان کی تجارت میں برکت دے، اور جو چاہتے ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرے۔ اسباب تو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے، اور اپنے فضل سے مزید۔ تو دیکھیے ذکر کو نہ بھولیے کہ علماء تلاوت کریں، خشیت، نماز، انفاق اور تجارت، تو اللہ پورا اجر دیں گے اپنے فضل سے۔ مطلب ہے کہ نمبر تو ملے اس کو 80%، مگر کتنے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ 100%، ہے نا، من فضلی۔ جی، انہو غفور شکور۔ اچھا، غفور شکور، تو کتنی باتیں ہوئی؟ میرے خیال سے 3 باتیں ہوئی، چوتھی بات نہیں ہو سکتی ابھی۔ جی، ایک بات ہوئی ہماری قبر کی، دوسری ہوئی ثمرات مختلف زبور کی، اور تیسری علماء کی۔ چوتھی بات تو اس سے بھی اہم ہمیں سمجھنا ہے، تو پہلے اسے ختم کرتے ہیں، پھر اشارہ کر دیتا ہوں کہ آئندہ ہمارا درس کہاں سے شروع ہوگا۔ بھائی اتنی فضیلت بیان کی علماء کی، اور پھر کہہ رہے ہیں غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، یہی وہ صفات ہیں جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے۔ جیسے کہ علامہ زمخشری، ابھی میں نے شعر پیش کیا تھا نا علامہ اقبال کا، کہ جب تک ضمیر پہ نہ ہو نزول قرآن، الصفات الالہیہ والافعال الحمیدیہ والاحکام الجمیلیہ، جب تک ان سے وہ متصف نہ ہو وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ تو عالم کسے کہیں گے؟ کائنات پر غور و خوض کرے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر۔ ہمارے یہاں افسوس ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات نام یاد کر لو، اور فضائل کتنے لکھے ہیں مجھے برابر یاد نہیں، جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اچھا، قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن شریف تو یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ غور تو سنیے، غفور اور شکور یہاں کیوں لایا گیا؟ یعنی ان کو آپ جاننے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ علماء میں ہوگا۔ ذرا ایک بات اور بھی سن لیں، صحابہ کے زمانے میں کتنے علماء تھے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ بھی خود فتوے صادر کرتی تھی۔ کیا کوئی مدرسہ تھا؟ کیا کوئی سرٹیفکیٹ ملتا تھا؟ تو علماء کس کا نام ہے؟ تو سنیے غفور کے کیا معنی۔ غفور کے معنی ویسے آپ جان چکے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنا، کئی دفعے ہو چکا ہے، اور عفو کے معنی اور ہیں، عفو کے معنی درگزر کرنا۔ تو دیکھیے علماء ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ کر رہے ہیں، خشیت سے کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے باوجود بھی بشر ہو، اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیں۔ کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے۔
مگر دوسرے لوگ سمجھتے نہیں نا پھر حسب کیا ہے، شکر کا کیا مطلب؟ ہم شکور کا لفظ اس کو بھی نوٹ کر لیں، اللہ کے لیے اور مخلوق کے لیے۔ بندوں کو حکم ہے کہ شکر کرو، معنی وہی ہیں، مفہوم تبدیل ہوگا۔ دیکھیے، آپ نے کسی کو ہدیہ دیا یا کوئی اس کو تعاون دیا تو کیا کہے گا؟ شکرن۔ کیا مطلب؟ آپ کا شکریہ ادا کیا، لیکن شکریہ کا مطلب شکریہ ادا کرنا نہیں، یہ تو سمجھنے کے لیے۔ شکریہ کا مطلب آپ نے اس کی قدر کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں قبر میں دفن کر دیا، یہ آخری بات ہے، اختتامیہ کلمات ہیں، ویسے سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ قبر میں دفن کر دیا، لیکن کیا سارے لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے؟ مچھلی کھا جاتی ہے، جھلس جاتے ہیں، دریا میں غائب ہو جاتے ہیں، سمندروں میں۔ تو قبر یعنی کیا؟ برزخ۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے؟ شکور کے معنی آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن کیا؟ قدر کی۔ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی علماء نے یا ہم سبوں نے، ایک عام آدمی نے بھی، اس کا ذکر آئندہ صفحے پر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر کیا، کیا مطلب؟ اب اللہ کے لیے شکر نہیں کہنا، اللہ نے آپ کے اس عمل کی قدر کی۔ دیکھیے آگے نا معنی آ گئے، مفہوم، یعنی آپ نے جو عبادت کی، البتہ اس میں خامیاں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی اس عبادت کی قدر کی۔ تو اللہ کے ساتھ شکر نہ کہیں اور بندے کے ساتھ آپ قدر کہیں یا شکر کریں۔ تو یہ میرے 3 پیغامات آپ کو رہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو قرآن کی کتاب، قرآن جو کتاب ہے وہ ہر مکتب فکر سے اوپر ہے، اسے اوپر ہی رکھیں۔ اور مزید تفصیل آئندہ میں بتاؤں آئندہ کیا ہے۔ آئندہ جو ہے وراثت، کتاب وراثت میں ملی تو کسے ملی؟ اب جیسے میں نے 3 باتیں بتائی نا، اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کو 3 قسمیں بتا رہے ہیں، مگر یہ نہیں کہیں ملے گا کہ کسی جماعت کے ساتھ مختص ہو گیا۔ جیسے کہ میں بتاؤں کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ایک جماعت نے جیسے کہ مدارس والے اپنی طرف خاص کر لیا اور بڑے فخر سے کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی یہی ڈرتے ہیں۔ بتائے کہ صحیح ہے؟ نہیں۔ تو آئندہ مزید جاننے کے لیے بہرحال آج کا درس آپ اس کو نوٹ کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو دین ہے بین الاقوامی ہے، تو ہمیں ان پابندیوں سے آزاد کرنے کی سمجھ عطا کرے، اور ہم آزاد طور پر ہر ایک کو، مسلم غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ ہم اسلام کے اور رسول عربی کے علم بردار بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی آئندہ ضرور آئیے شریک۔ جی انما یخشی اللہ کے بعد عزیز غفور چھوٹ گئی دعا ہے۔ اچھا ہاں، ان اللہ عزیز غفور، جی بہت اچھا۔ یہ عزیز یہاں کیوں لایا گیا؟ یعنی ان اللہ یعنی علماء کا ذکر ہے، اس کے بعد عزیز ہے، تو عزیز علماء کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اتنی یہ کائنات میں غور کرنے کے بعد اگر کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ کیا ہے؟ عزیز ہے، تمہاری گرفت نہیں کرتا بلکہ تمہیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے موقع دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے۔ بہت اچھا، یعنی سمجھ رہے ہیں نا کہ نیچے جو صفت ہے اس کے معنی اور ہے، اور یہاں کیا ہے کہ اگر آپ ابھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ آئیں اور ڈیلیٹ کریں۔ اس کی مثال میں نے برما کے لوگوں پر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی، نہ لوگوں پر لقوہ طاری کیا، نہ ان کو ہلاک کیا، رحم کیا تاکہ عود کر کے آئیں اور ان کے گناہ کو ڈیلیٹ کریں۔ چلیے بہت اچھا۔ جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ علماء لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے حمزہ کی کئی شکلیں ہیں۔ کتنی؟ ایک حمزہ جو حمزہ اس کے اوپر زبر، یہ ایک شکل ہے۔ ایک حمزہ الف اس کے اوپر زبر، الف پر زبر ہے وہ بھی حمزہ ہے۔
ایک حمزہ یا اس کے اوپر زبر، یا کے پیٹ میں حمزہ زبر، یہ بھی حمزہ ہے، اور ایک حمزہ واو اس کے اوپر زبر، حمزہ اور زبر، یہ بھی حمزہ ہے. تو یہ واو کی شکل ہے. نہیں وہ تو ہم رکے نا علماء. ہاں تو نہیں، پیش تو اس کا اعراب ہے نا. دیکھیے سنیں، دیکھیے علماء صحیح ہو گیا نا، او نہیں، علماء. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے علماء نہیں. ہاں تو علماء پیش ہوا نا، علماء پہ اب رک کے بتائیے علماء. ہاں ہو گیا. نہیں پیش کیسے پڑھیں گے؟ جب آپ وقف کریں گے نا تو آخر کی حرکت زبر زیر پیش کیا ہوگا؟ گرا دیں گے. جو بھی آپ کی، اب ہم نے تو پڑھا ہے کہ ساکت کریں گے، جی گرا دیں گے، صحیح ہے، نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر تنوین ہے تو دو زبر والی تنوین ہے تو اس کو الف کریں گے، اور اگر گول تا پر تنوین ہے تو وہ ہا کریں گے. یہ گرامر سے ہیں. تو یہ تو آسان ہے نا. جب آپ رکیں سے الحمدللہ رب العالمین، نون پر کیا ہے؟ ہاں الرحمن الرحیم، می ہے تو الرحمن الرحیم. تو ہمیشہ تو علماء بھی ایسی ہے. اب چونکہ یہاں پر رسم مصحف عثمانی میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ رسم مصحف عثمانی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں. اس میں علماء حمزہ جیسا نہیں لکھا جیسے اردو میں ہم لکھتے ہیں، تو اس لیے اس کا فالو کرتے ہیں. لیکن اس میں پیش نہیں تھا. پیش کس نے لگایا آپ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو رسم کسے کہتے ہیں؟ پکچر. یعنی جو پکچر ہے وہ مصحف عثمانی کا ہے. اور زیر زبر کس کا ہے؟ چلیے جی ہاں تو علماء پڑھیں گے. ہاں لیکن ہم نے چونکہ بتانا تھا کہ علماء، دیکھیں فرق ہوتا ہے نا. ایک سینٹنس پہ آپ رک گئے، اگر نہیں رکے تو سنیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. ٹھیک ہے. جیسے ابھی جو مردے جب دفنا دیتے ہیں تو وہ سنتے ہیں جی جیسا لوگ ہے. ہاں تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیسا سنیں گے، جبکہ اگر ان پہ جان بھی ڈال دی جائے تو ہم جیسے ابھی عام سنتے بات کرتے ویسے ہو جائیں گے تھوڑے ٹائم کے لیے، صحیح نا؟ جی جب قبر کے اوپر بھی رکھ کے آتے ہیں ہم تو اندر ڈال کے آ جاتے ہیں نا، تو سننے کی تو بات ہی نہیں رہتی. ہاں ان کا سوال کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قبر میں جب ہم دفناتے ہیں تو یہ کیسے سنتے ہیں، ہے نا. تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے، کن کے لیے جو سننے کے قائل ہیں بھائی یہ کیسے سنیں گے. لیکن سننے کی میں نے پوزیشن بتلا دیا نا کہ لیسمعوا کیا ہے؟ صرف جب آپ گزرتے ہیں، تو آپ جب گزرتے ہیں نا تو اس وقت وہ فرشتے آئیں گے نا تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. اب یہ کہ وہ نال کی آہٹ کو وہ سنتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ ان اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں کہ اب تم اکیلے ہو اور اب وہ جا رہے ہیں. کیونکہ وہ آیت میں نے بتلایا تھا ان اللہ یسمع من یشاء. لیکن سوال بہت مناسب ہے کہ وہ کیا سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں، کیوں جانتے ہیں، کیا انہیں تناپن محسوس ہوتا ہے. مگر یہ ہمارے علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں. میں بتاتا ہوں ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ 40 قدم ہمارے امام صاحب چلتے ہیں، پھر وہاں دعا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اعوذ باللہ، ان کو ڈرانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں. اب یہ اور پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے علاقے میں یہ بدعت، یعنی سمجھ گئے نا مفہوم کو. تو بھائی آپ کے جانے سے منکر نکیر تو نہیں، مطلب وہ چیز ہے ان کے اندر کہ منکر نکیر آئے، اس کی روح لوٹائے گی. اب ہمیں یہ جانتے ہیں آپ دھمکی دینے کے لیے آ رہے ہیں. بہرحال ہم نے سمجھا کر بند کروا دیا. ابھی بھی کئی علاقوں میں ہے تو وہ اس چیز کو اچھا سمجھیں گے. چلیے اور کہیے. ہاں ان کا سوال کچھ عجب سا ہے. جی دیکھیے صاحب، ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے. بھائی یہی تو ونڈو کھول دی جاتی ہے بدعت کی. بھائی وہاں پر فرشتے کس کے پاس آئیں گے؟ ہاں جو ابھی مرا. وہ لیسمعوا، یہ گرامر یاد رکھیں. لیسمعوا کے معنی کیا؟ اس حال میں سنتا ہے. ابھی وہ فیوچر میں نہیں سنتے. وہ جو کل جو دفن ہوا نا، آج اس کے لیے فیوچر ہے. تو فیوچر کے معنی نہیں بتاتا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے، پوچھے. کوئی اچھا ہو میں نے ختم کیا. کہیے. ہمیشہ سنتے رہیں گے، بس اسی وقت روح لوٹائی جائے گی، اتنا ہی وقت سنیں گے کہ ہمیشہ سنتے. ہاں ل یسمعوا کے معنی پرزینٹ. اردو میں ہم کہتے ہیں حاضر، بس فکس ٹائم. ل یسمعوا اس حال میں سنتے ہیں. فیوچر کے لیے ل نہیں آتا. لم پاسٹ کے لیے، ل حاضر کے لیے، اسی حال کے لیے، اور لن فیوچر کے لیے. تو اسی وقت سنتے ہیں. تو بازو والے مردے نہیں سنیں گے.
جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کیوں نہیں سنیں گے کہ وہ پاسٹ میں ہے. بہت اچھا کریں سوال, کوئی بات نہیں. جی اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ برزخ میں, قبر میں نہیں, بلکہ اب یہ قبر تو ہم سمجھنے کے لیے عالم برزخ میں چلے گئے. تو پھر سے سنیں, گرامر اگر آپ کو یاد رکھنا ہے, اگر کوئی آپ سے بحث کرے, دیکھیے آپ لوگ کبھی بھی کس سے نہ الجھیں, یعنی جذبات میں نہیں کہنے کہ جی حضور سنتے ہیں, ذرا بتائیے کہ یسمعو لم یسمع لیسمعو لم یسمعو معنی میں کیا فرق ہے, بس وہ چونک جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. دیکھیے میرے پاس کئی لوگ آئے, ماشاء اللہ توحید پر بیان کیوں نہیں کرتے؟ اچھا قل اللہ احد کیا ہے؟ خاموش ہو گئے. بھائی قرآن میں کیا ہے؟ توحید ہے. اب خالی توحید کا بیان کریں گے لوگ سنیں گے نہیں نا. اور یہ ڈائریکٹ آپ کو ہم کلام بتا رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے بتا رہے ہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کا مزاج ہے. لیکن یہ کہ کبھی بھی الجھنا نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا. ہمارا مقصد کیا کہ لوگ بات کو سمجھیں. اور یہ اس کا بھی ذکر میں نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے تو فقہ اور جماعت کا ذکر کرنا پڑتا ہے نا, اسی حد تک میں کرتا ہوں. چلیے شروع میں آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے ہاں مسلموں کو دے سکتا ہے. جی تو جو قرآن کہتا ہے کہ لا یفتح الا المتطہرون, تو اسے تحقیق کہاں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا لوگوں نے الجھا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے اوپر کیا گزری ہوگی. میں جب پڑھتا تھا, یونیورسٹی ہے, اور ایک پوسٹ ماسٹر تھا اور ایک برہمن تھا, آئے مدرسے میں آئے, بولے کہ تمہارے گرو سے ملاؤ. میں نے ان سے ملایا, میں وہاں رہا, ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن شریف دو. ان کے پاس قرآن شریف ہی نہیں. اچھا یوں بھی نہیں کہتے کہ ہم لا کے دیں گے, ملتا تھا, سورت میں بھیجتے تھے ملتا تھا, بم میں بھیجتے تھے ملتا تھا. تو بڑا افسوس ہوا. تو اسی پر رہے. وضو غیر, یہ تو کافر ہیں. وضو غیر وضو, کتنا بڑا افسوس ہے. دیکھیے لا یمسو الا المطہرون کس کی بات کہی جا رہی ہے؟ فرشتوں کی, کہ وہ لوح محفوظ میں تھا قرآن شریف. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سمجھو تو اس کو کون اٹھاتے تھے؟ لا یمسو الا, وہ ہے. یہ اور بات ہے. دیکھیے میری بات کو سمجھے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حرام اور حلال, میں کیا کہتا ہوں کہ اے زمین پر بسنے والو, فرشتوں جیسے صفات اختیار کرو. وہ پاک صاف چھوتے تھے, تم بھی پاک صاف ہو کر چھو. لیکن میں نے کہا کہ وضو کر کے حلال اور حرام, جیسے کہ جھینگا کو حرام نہیں, میں ہمیں کبھی نہیں کہتا ہوں. بس آپ کی مرضی ہے, اور مجبوریاں بھی تو ہے نا بھائی. دکانوں میں قرآن شریف لینے گئے تو بولیں گے میں وضو کر کے آتا ہوں, دیکھتا ہوں. آپ گئے بھائی قرآن شریف دو تو بولے ذرا رکو میں وضو کر کے آتا ہوں. میں نے کہیں سمجھا چکا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. جی عورتوں کا بھی مسائل ہیں تو ایسی کوئی بات. اچھا چلیے آپ چھونے کی بات کر رہے ہیں. عورت ماہواری میں ہے, موت کا فرشتہ آیا تو کیا پڑھے گی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ پڑھے گی نا, پڑھے گی. چلیے تو آج اتنا کافی ہے, آئندہ پھر سوال کر سکتے ہیں. جی کریے. جو طریقہ ہے قبرستان پہ جانے کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, اس میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم دارالمومنین, تو آئندہ بتا. ہاں جو ہے سلام جب کر رہے ہیں تو کیا سنتے ہیں خبر والے جب ہم سلام پیش کر رہے ہیں؟ جی طریقہ یہی ہے جی جی. جو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ہاں ہاں تو اب جب ہم سلام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ
उसी वक्त सुनते हैं जब रो डाली जाती है। हाँ। तो जब भी हम कब्रिस्तान जाते हैं तो ये सवाल ये सुने, इसी ताल्लुक से है, इसी ताल्लुक से है। नेक्स्ट में आप बता दीजिए। नहीं अभी बताते हैं, और सही तरीका क्या है कब्रिस्तान जाके? अभी बताते हैं आपको असल मसला क्या है। हाँ जी हाँ देखिए लोग इंडिया पाकिस्तान में जो है जाके अपने वालिदैन की खबर पे सूरह फातिहा पढ़ने लगते जी, हैं। जी। तो क्या ये पढ़ना चाहिए या फिर तरीका क्या है सही तौर पर हमारे अकालिब के लिए खबर पे जाके जो है जी, कुछ कहना? जी। ये सवाल करते हैं। ये सवाल पहले जवाब तो मैं दे रहा हूँ, सुनिए, लेकिन पहले जवाब से पहले ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये मुझे आप बता रहे हैं कि आप कुछ दर्स में गायब थे, इसके पहले बयान कर चुका हूँ कि नहीं? इतना आइडिया है। दो बार हो चुका। तो ये मैं बयान कर चुका हूँ, समझे ना। क्यों? अब ये चूंकि आप लोग कुछ नए हैं तो सुने, चूंकि अभी वक्त है ना, सुनिए। देखिए सलाम के माने हम नहीं समझते भाई, ये मुसलमान है, जब उलमा आलिम के माने नहीं समझते तो आप सलाम के माने नहीं समझे तो क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। हम सलाम के माने नहीं समझते, नोट कर लें इसको। सलाम के माने क्या? आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, है ना। व रहमतुल्लाहि, और रहमत हो, किसकी? बात खत्म हो गई, आप कुछ नहीं करते। व बरकातुहु, यानी आप क्या कह रहे हैं उसे? अल्लाह की सलामती तुम पर हो। सलाम के माने क्या? दुआ। तो दुआ उसका सुनना ज़रूरी है। बताइए, आप कब्रिस्तान में जाके कह रहे हैं कि अल्लाह की सलामती वो मेरी नहीं, मेरे अंदर क्या वक़्त है कि मैं उसको सलामती दूं। तो सलामती के माने आप रद्द करें, लोगों को समझाएं। अल्लाह यानी दुआ है, तो जब आप किसी को दुआ देते हैं तो आप सुनते हैं? उसका जवाब नहीं सुनते। अब याद रहेगा ना, समझा सकेंगे ना जी। तो बहुत बहरहाल आपने सवाल का हक है, वो तो लोग आते हैं। उन्होंने कहा ना, पूछा कि पढ़ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा वगैरह। अच्छा, ये भी सवाल किया। देखिए, आप कब्रिस्तान में जाएंगे तो आप दुआ कर सकते हैं। ये फातिहा वगैरह तो रस्म हो गई ना, आप दुआ कर सकते हैं, इसकी इजाज़त दी है। अगर आपने हाथ भी उठाए तो भी इसको जवाज़ का दर्जा दिया है। लेकिन है कि आप किससे दुआ करेंगे? अल्लाह से, कि इस मुर्दे को या इसको बख्श दे, या कब्रिस्तान वालों को, ये जायज़ है। चलिए, वबिल्लाहि तौफीक।